السلام علیکم دوستوں. ایران اسرائیل جنگ جاری ہے اور امریکہ نے اس میں جو اپنا حصہ ڈالا وہ 3 جوہری تنصیبات تھیں ایران کی، اس پہ حملہ کیا اور اس کے حوالے سے دعوے اور جوابی دعوے آ رہے ہیں. اب اسی حملے کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک بیک گراؤنڈر، ایک ایکسپلینر آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پہ جو حملے کیے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ طیارے اسٹیلتھ B-2 بمبر جو تھے وہ ڈیگو گارسیا کا اڈا ہے، فوجی اڈا ہے امریکہ کا، وہاں سے انہوں نے پرواز کی تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آئی تھی کہ کچھ طیارے اسٹیلتھ بمبر جو کہ ریڈار کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، وہ وائٹ مین ایئر فورس بیس مسوری سے انہوں نے پرواز کی تھی مڈل ایسٹ کی طرف. اب اس میں BBC کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کچھ طیارے ڈیگو گارسیا سے اڑے، کچھ طیارے وائٹ مین ایئر فورس بیس مسوری جو کہ امریکہ میں ہے وہاں سے اڑے، تاکہ دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے، یہ پتہ نہ چل سکے کہ اصل میں کون سے طیارے ایران پہ حملہ کریں گے. اب امریکی جو B-2 طیارے تھے انہوں نے اصل میں ہندوستانی فضائی حدود کا بھی استعمال کیا. وہ فلپائن کے جو قریب گوام جزیرے پہ ایک اور اڈا ہے، وہ بھی اس میں انوالو تھا شروع میں، لیکن اب جو خبر سامنے آئی وہ یہ کہ ڈیگو گارسیا دراصل استعمال ہوا ایران پہ حملوں کے لیے. اب ڈیگو گارسیا کیا ہے؟ یہ انڈین اوشن یا بحر ہند کے قلب میں واقع، ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا، نظروں سے اوجھل، لیکن عالمی تنازعات کے بہت قریب، امریکہ کا سب سے مشہور رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک جزیرہ. اس کو ڈیگو گارسیا یہ واحد ایک آباد جزیرہ ہے. بہت سارے جزیرے ہیں، ان کا ایک جھنڈ ہے بحر ہند کے وسط میں، اور اس کی واحد جو آبادی ہے وہ فوجی اہلکار ہیں اور ان کے ٹھیکیدار ہیں، جس کو US ملٹری کانٹریکٹرز کہتے ہیں. اور گوام ایئر بیس کے ساتھ ساتھ بالکل قریب ہی بحر ہند کے علاقے میں 2 اہم امریکی بمبار اڈوں میں سے ایک ہے، یعنی ایک گوام ہے اور ایک یہ ڈیگو گارسیا ہے. 1960 اور 70 کی دہائیوں میں اڈے کے قیام میں مقامی آبادی اور ان کو زبردستی یہاں سے ہٹایا گیا یہ اڈے بنانے کے لیے، اور ان کو ماریشس اور سیشلز جو قریبی جزیرے ہیں وہاں جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور بنیادی طور پہ اس پہ ماریشس کا دعویٰ ہے کہ یہ جزیرے ہمارے ہیں. اب جزیرہ نما پر خود مختاری کا دعویٰ اس وقت ماریشس کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی موقع پہ اس کی ملکیت ماریشس کے حوالے کر دی جائے، نامنل طور پہ، یعنی علامتی طور پہ، کیونکہ ظاہر امریکہ یہ اہم اڈا کبھی چھوڑے گا نہیں. اس سے بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی عدالت برائے قانون برائے سمندر نے بڑی حد تک ماریشس کے دعوے کی حمایت کی تھی، لیکن ابھی تک بہرحال اس پہ قبضہ امریکہ کا برقرار ہے. اور چونکہ آج کل بات جب ایران کے خلاف حملوں کی ہوئی تو ایک بار پھر یہ معاملہ ابھر کے سامنے آیا، ایک بار پھر اس پہ توجہ چلی گئی. اب فوجی طاقت کو پروجیکٹ کرنے کا، اس کو کہتے ہیں پاور پروجیکشن، اس کے لیے یہ ایک بے مثال پلیٹ فارم ہے امریکہ کے قبضے میں. اور اس کی جو تنہائی ہے، یعنی بہت دور دراز بالکل بحر ہند کے وسط میں ہے، اور اس کی جو نازک پوزیشننگ ہے، کیونکہ یہ امریکہ کو بری فضائی ایک مقام بیس یا اڈا فراہم کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نہ ڈوبنے والا طیارہ بردار بحری جہاز ہے. اور اس کی قربت جو ہے وہ ہے جناب یہ مشرق وسطیٰ، مشرقی افریقہ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا ایک مرکزی یہ ایک نقطہ ہے. اور اس سے عالمی تجارت، توانائی کی حفاظت اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے اہم علاقوں میں تعیناتی کے لیے فورسز کو یہاں سے بہت جلد
موبلائز کیا جا سکتا ہے. اس کو ڈیگو گارسیا کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چاگوس آرشیپلاج یعنی جو جزیروں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے اس کا حصہ ہے جو ایران کے جنوب مغرب میں تقریباً 4700 کلومیٹر پر واقع ہے. بھارت کے یہ جنوب میں واقع ہے تقریباً 1800 کلومیٹر دوری پر, اور یہ برطانوی علاقہ تھا تاریخی طور پہ, اور 1960 کی دہائی سے اس برطانیہ نے امریکہ کو یہ لیز پر دے دیا تھا. یہاں پر ایک نیول بیس بھی ہے, امریکی بحریہ کی ایک بڑی امدادی سہولت یعنی سپورٹ انفراسٹرکچر نیوی کا یہاں پہ موجود ہے, اور اس میں ایک ڈیپ واٹر پورٹ جس کو کہتے ہیں گہرے پانی کی بندرگاہ وہ بھی شامل ہے, جو کہ بڑے جنگی جہازوں اور خاص طور پہ طیارہ بردار جہازوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ لنگر انداز ہونے میں مدد دیتا ہے. اور یہ اڈہ امریکہ کے 5ویں اور 7ویں بحری بیڑے کو بنیادی طور پہ سپورٹ کرتا ہے. اس کا اہم ایئر بیس بھی ہے جس میں ایک انتہائی طویل رن وے ہے جو کہ بھاری بمبار طیاروں B-1 B-2 اور B-52 کارگو جو ہوائی جہاز ہیں, لیکن B-52 جو ہے وہ بمباری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہ بم ہے جس کو کارپیٹ بمبنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ یہ تینوں طیارے یعنی B-1 B-2 اور B-52 افغانستان میں 2001 کے بعد سے 2014 تک کافی مرتبہ استعمال کیے گئے القاعدہ طالبان کے ٹھکانوں پہ حملوں کے لیے. اور یہ وہ طیارے ہیں جو کہ بہت دور تک ان کی رسائی ہے, 20 گھنٹے یہ مسلسل پرواز کر سکتے ہیں. لیکن جو مسوری سے ایران تک کا فاصلہ ہے کوئی 37,000 کلومیٹر ہے, اس کے لیے ان طیاروں کو 2 مرتبہ ری فیولنگ بھی کرنی پڑی, کیونکہ ان کے پاس کوئی 30,000 ٹن تک 20 یا 30,000 ٹن وزنی بم اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ڈیگو گارسیا ایک سپلائی لائنز کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے, اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں لسننگ پوسٹ یعنی انٹیلیجنس کی یہاں پہ پوسٹیں موجود ہیں, اور یہیں سے دائیں بائیں یعنی چین کے بارے میں, بھارت کے بارے میں, ایران کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں امریکی نیوی کو, امریکی انٹیلیجنس کو مدد ملتی ہے. ایران سے جیسے میں نے پہلے کہا ڈیگو گارسیا کا فاصلہ کافی ہے 4700 کلومیٹر کے قریب, لیکن جو اسٹیلتھ بمبر ہیں B-2 B-1 یا B-52 وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ری فیولنگ ہوا میں ہی ان کی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اڈا جاسوس طیارے جو ہیں جس کو اواکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, گلوبل ہاک ڈرون اور KC-135 اور KC-10 ٹینکر طیارے بھی اسی بیس پہ موجود ہوتے ہیں, یہیں سے ان کی آمد و رفت ہوتی ہے اپنے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے. تو بنیادی طور پہ یہ طیارہ جو ہے کوئی 50 B-52 خاص طور پہ جب یہاں سے ڈیگو گارسیا سے پرواز کرتا ہے تو یہ 50,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے. وہاں کوئی بھی اینٹی ایئر کرافٹ گن, کوئی بھی میزائل اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا. اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی, فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی, اور اس میں بہت سارے صحافی موجود تھے, عمران ریاض خان بھی اس میں تھے, اور عمران ریاض خان نے ان سے پوچھا کہ جو B-52 طیارے اگر پاکستان کے اوپر سے گزریں گے تو کیا ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جنرل باجوہ نے بڑا ایک دلچسپ جواب دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کہیں جا کے YouTube پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنا نہ دیجیے گا, ابھی چونکہ بہت عرصہ ہو گیا, پرانی بات ہے, یہ میرا خیال ہے اگست 2021 کی بات ہے, 6-7 اگست کی بات تھی. تو جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ دیکھیں 50,000 فٹ کی بلندی پہ جو بھی طیارہ جائے گا ہمارے پاس اس کو گرانے کی, اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. یعنی ہم اگر کہہ بھی دیں امریکہ کو کہ ہم ایریل آپ کو اپنا سپیس نہیں دیں گے تو کیا ہم اس کو روک پائیں گے؟ اگر روک نہیں سکتے ہیں تو ہمیں اپنا منہ گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم خواہ امریکہ کے ساتھ اس مسئلے پہ تعلقات خراب کریں جس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہماری اپنی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو جناب خلاصہ یہ ہے کہ ڈیگو گارسیا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, بہت سارے جزیروں کا ایک جھنڈ ہے اس کا, ان میں سے ایک ہے.
لیکن اس کی جغرافیائی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ 1960 سے یعنی تقریباً 65 سال ہو گئے ہیں اس وقت سے امریکہ کے لیے انتہائی اہم جاسوسی، دفاعی اور سپلائی یعنی ڈیفنس، فیول سپلائی، ہر قسم کی سپلائی کا کام کرتا ہے. اور جب بھی شارٹ ٹرم کوئی حملے کرنے ہوتے ہیں امریکہ نے کسی بھی اس خطے کے آس پاس، بحر ہند کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں، ڈیگو گارسیا اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.